على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن سيد بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. حضرت سعید ابن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا. یعنی ایک باپ کا اپنے اولاد کو سب سے بڑا ہدیہ اور تحفہ یہ ہے، اسے حسن ادب سکھا دیا، اسے اچھی سیرت پہ ڈال دیا، اس کی ذات کی، اس کی شخصیت کی تربیت کر لی. یہ ایک باپ کا اپنے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، اور یہ سب سے بڑا ہدیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا اپنے اولاد کے لیے سب سے اعلیٰ اور بیش بہا تحفہ یہی ہے کہ ان کی ایسی تربیت کرے اور ایسی شائستگی اور اچھے اخلاق اور سیرت کے حامل ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اخلاق یہ ہے، سب سے بہترین اخلاق یہ ہے، سب سے بہترین تحفہ یہ ہے، اور سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ ایک باپ اپنے اولاد کو اچھے اخلاق سکھائے، اچھی زندگی سکھائے. اولاد کا اکرام ہے بھی یہی. حضرت انس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم. حضرت انس فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد کا اکرام کرو اور اچھی تربیت کے ذریعے ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو. اولاد کا اکرام یہ ہے کہ ان کو اللہ کا عطیہ اور اس کی امانت سمجھ کر اس کی قدر اور اس کا لحاظ رکھو. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے. اب یہ سے اس امانت کو امانت کے طور پہ اس کی تربیت کرو. یہ اللہ نے آپ کو امانت دی ہے اور اس کا لحاظ کرو حسب استطاعت. جہاں اس کی ضروریات زندگی پورا کر رہے ہو، وہاں جہاں اسے مصیبت اور پریشانی میں اس کا خیال رکھ رہے ہو، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھو اس کی قلب بھی اچھی ہو جائے اور اس کی قلب بھی بڑھیا ہو جائے، اس کا بھی لحاظ ہو. جہاں دنیا کی ضروریات کا تم ان کا لحاظ رکھتے ہو اور ان کو مصیبت اور درد میں تم ان کی معاونت اور مدد کرتے ہو، وہاں آخرت کے اندر بھی ایک بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑی گھاٹیاں ہیں. اس کے لیے بھی تم ان کی تربیت کا اور سیرت سازی کا انتظام کرو. عمرو بن شعیب اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 وضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو. 7 سال کی عمر میں تم ان کی نماز کی تاکید کرو. بتائیے جو پیغمبر مسلمانوں کو اور اپنی امت کو اس بات کی تلقین کر رہا کہ 7 سال کی عمر سے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، بتائیے اس امت میں کسی بے نمازی کی گنجائش ہو سکتی؟ اس امت میں کسی بے نمازی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور یہ شخص کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل شفاعت کے لیے حاضر ہوگا اور حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے گا؟ جو پیغمبر اپنی امت کو اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں تم اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو. 7 سال کے
اللہ ہمیں اپنی نبی کی عظمت، اہمیت اور آپ کے ارشادات کی قدر و منزلت نصیب فرما دے۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے تو آج ماں باپ اتنی فکر کرتے ہیں کہ لاکھوں بچے جن کی عمریں ابھی 5 سال بھی نہیں ہوتی، 4 سال بھی نہیں ہوتی، سویرے سویرے انہیں اسکول کے دروازوں پہ پہنچا دیتے، سویرے سویرے انہیں اسکول کے دروازوں پہ پہنچا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ وقتی نفع سامنے آ رہا ہوتا ہے اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ان کا کیریئر بن جائے گا۔ تو لاکھوں بچوں کو ماں باپ کی فکر سے اسکول کے دروازوں پہ سویرے سویرے پہنچانا آسان ہے، اور یہاں اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کی اس ارشاد کا کتنا لحاظ ہے، کتنا پاس ہے، کتنی فکر ہے کہ ان کی اولادیں سویرے سویرے اللہ کے گھر میں بھی نظر آئیں، اس کا کتنا لحاظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی پر ان کو ضرور اور ان کو سزا دو، سزا بھی ایسی بطور تنبیہ کے کہ 10 سال کی عمر میں انہیں یہ فکر ہو جائے کہ ابا سزا دے سکتے ہیں، ایک ڈر ہو کہ ابا ناراض ہوں گے اور سخت ناراض ہوں گے، اور اس نظر پر تنبیہ بھی سزا بھی مل سکتی ہے۔ اور میں 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر انہیں سزا بھی دو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی شفقت کے اور خیر خواہی کے کیا کہنے کہ اللہ کا ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے رؤوف، اللہ کا ایک نام رؤوف ہے۔ تو اللہ کی نبی کی شفقت کا یہ حال ہے کہ اللہ نے اپنا ایک نام اپنے پیغمبر کو دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رؤوف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف ہے۔ جس نبی کی اپنی امت پر یہ شفقت ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 10 سال کی عمر پہ اگر نماز نہ پڑھی تو اس کو سزا دو۔ سچ یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی شفقت سے ہے، اس میں بھی خیر خواہی چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی بھلائی چھپی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمان کی اولاد ہو اور بالغ ہو جائے اور اس کے دل میں نماز کی اہمیت اور عظمت نہ ہو، کہیں وہ چھوٹ ہی نہ جائے اس کی زندگی سے، بچپن ہی کے اندر اس کی ایسی ذہن سازی کر لو کہ اس کے ہاں تصور ہی نہ ہو، دماغ کے کسی خانے میں یہ بات آئی نہیں کہ مسلمان ہو کر کوئی مسلمان نماز بھی چھوڑ سکتا ہے، مسلمان ہو کر کوئی مسلمان نماز بھی چھوڑ سکتا ہے، اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کی عمر میں اسے نماز کی کوتاہی پر سزا دو، اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ بچے 2 ہیں، ان کو ایک پلنگ پہ نہیں، ایک بستر پہ نہیں، ان کے بستر بھی الگ کر دو، اور ایک چادر کے اندر دونوں کو اکٹھا بھی نہ لیٹنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان کے بستر بھی الگ ہوں اور انہیں نماز کی اس انداز سے تاکید بھی ہو۔ اللہ رب العزت وہی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔